मुस्लिम ही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा ताल्लुक मतलब मेरा सवाल का ताल्लुक थोड़ा एवोल्यूशन से है, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में शायद मुस्लिम वाले टॉपिक पे मौका न मिले। मेरा सवाल ये है कि हज़रत आदम की तख्लीक जो कुरान में आया है कि क्ले से हुई, मतलब मिट्टी से, तो इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर हैं कुछ जो इंग्लैंड वगैरह के, वो ये कहते हैं कि मतलब एवोल्यूशन जो है, जो डार्विन की थ्योरी है, वो तो नहीं मानते, लेकिन किसी न किसी दर्जे में इंसान मतलब जो है गैर शऊरी तौर पे मौजूद था। आदम इस्लाम की उसमें से चुन लिया आदम इस्लाम को, फिर अल्लाह ने अपनी रूह मोहम्मद में से हुसैन रूह। मलिक का हवाला दे रहे हैं। जी क्या नाम है? नहीं, यासिर कादी। यासिर काजी भी यही कहते हैं। जी, तो मेरा सवाल ये इसमें ये हम्म, सवाल मेरा ये है कि हम्म। अगर मिट्टी से आपकी तख्लीक हजरत आदम की तख्लीक हुई, तो फिर ये तो एक मतलब अलग से एक दोबारा से तख्लीक की, तो जो और पहले लोग जो थे, मतलब जिनके हमें फॉसिल मिलते हैं, वो लोग कौन थे? मतलब अगर इंसान थे नहीं थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान यकीनन ये बात कहता है कि खलक़नल इंसान मिन तीन, हमने इंसान को तीन यानी मिट्टी से, या एक जगह मिन सलसाल मिन हमाइन मसनून, गुंधी हुई मिट्टी से यानी क्ले से हमने उसकी तख्लीक की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एवोल्यूशन ठीक हो गया। तो अ, महज इस बुनियाद पर कुरान करीम की आयतों को अपने मकसद से इस्तेमाल करना, ये कुरान में तहरीफ है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम इस मौजू पर उस वक्त बात करेंगे जब जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, खुसूसन जिनका ताल्लुक इंसानों से है, मसलन नियांडरथाल्स हैं, या इसी तरीके से होमो इरेक्टस हैं, होमो हैबिलिस हैं, एस्ट्रोलोपैथिकस हैं, इनके जो फॉसिल्स मिले हैं उनके बारे में आप साइंटिफिकली 100% ये प्रूव कर दें कि वाकई ये इंसानों के आबा व अजदाद थे, और ये प्रूव कर दें कि वाकई ये 5 मिलियन साल पहले, 3 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन साल पहले थे। चूंकि जिस टेक्निक को यूज करके ये तारीख निकाली जाती है, वो टेक्निक जन्नी है, यानी वो एक एस्टिमेट के ऊपर मबनी है। उस एस्टिमेशन में गलती भी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि चलो 1 लाख साल नहीं, 95,000 साल नहीं, उसमें गलती मोर देन 50% हो सकती है। इस मौजू के ऊपर बाकायदा कई महीने मैंने दर्स दिया है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक के आखिर तक वो किताब आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें पूरी तफसील के साथ मैंने इस चीज को लिखा है। इसलिए महज इसलिए कि इंसान की तख्लीक कुरान करीम में क्ले से बयान की गई है, मिट्टी से बयान की गई है, चुनाचे एवोल्यूशन साबित हो गया, ये एक बहुत बड़ी जंप है, और मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। हजरत, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मतलब क्या इस्लाम के ताल्लुक, मतलब इस्लाम मुसलमान होने के नाते, मतलब ये हम रख सकते हैं अपने दिल में कि हजरत आदम की जो आमद जो हुई है दुनिया में, वो जो है कोई 5-6 हज़ार साल पहले नहीं, 1 लाख साल पहले हुई है। हजरत आदम की आमद 1 लाख नहीं 10 लाख साल पहले भी हो सकती है, क्योंकि इस्लाम का इस ताल्लुक से कोई मौकिफ नहीं है कि हजरत आदम 5,000 साल पहले ही आए थे। इस्लाम ने तारीख बयान नहीं की है। ये इब्न लेकिन अब्बास हजरत रदी अल्लाह अन्हु की, मैं बता रहा हूं, इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, और ये रिवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, बल्कि ये उनका एक कौल है। और इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने भी काबे अहबार से लिया है, यानी ये एक इजराइली रिवायत है। इसराइली रिवायात के ताल्लुक से उम्मत का मौकिफ ये है कि ना हम उसकी तस्दीक करते हैं और न ही उसकी तकजीब करते हैं, ना इनकार करते हैं, ना मानते हैं। ठीक है, हो सही हो भी सकती है सही, और हो भी सकते है गलत हो, ये हमारा उसूल है। तो जब ये तय हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मौकिफ ये है कि हजरत आदम 5,000 या 7,000 साल पहले आए थे। वो पहले भी आ सकते हैं, वो 1 लाख साल पहले भी आ सकते हैं। जी हजरत। अच्छा हजरत, हमने इसको मिलाना क्यों है? जैसे भाई विजडम टीवी साहब कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं कि 1 लाख साल पहले हुई, हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब हमने ऐसा कहना क्यों है? क्या हमने एवोल्यूशन के साथ अपने आप को मैच करवाना है कि हाँ देखो, चूंकि एवोल्यूशन ये कहता है तो हम भी ये कह सकते हैं, हम इसमें कहने में कोई पाबंदी नहीं है, हो सकता है ऐसी हुआ हो। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम जो हैं आपके पैमाने पे अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और ये वैलिड सवाल है। असल साइंटिज्म यही है कि आपने कोई साइंसी नजरिया पढ़ा और उसके बाद फिर कुरान करीम से उसको साबित करने लगे, और कुरान करीम की हक्कानियत आपको उस वक्त समझ में आई जब साइंस ने कंफर्म किया। यही साइंटिज्म है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि कितने बड़े नाम
اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خود ڈاکٹر اسرار صاحب کہ جو واقعی یعنی اپنا ایک بلند مقام اپنے میدان میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود ایوولوشن کے قائل تھے. میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے ایوولوشن کو ثابت کیا ہے اور اس انداز سے تعویلات کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کیوں کیا. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ زبردست عالم دین، مورخ، لیکن ایوولوشن کو کے قائل نظر آئے. وہ بھی خطبات بھاولپور میں ان کی ایک تقریر ہے، اس کے آخر میں سوال و جواب ہے. جب ان سے ایوولوشن کے تعلق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے خلاف نہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ یاسر قاضی وغیرہ کی تو ان لوگوں کے سامنے کوئی بظاہر کوئی علمی مقام نہیں ہے. میں یاسر قاضی ایک علمی شخصیت ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار کے سامنے، ڈاکٹر حمید اللہ کے سامنے یاسر قاضی کی شخصیت بہت کم ہے. تو اس لیے ان کا حوالے سے پہلے تو ان کے بڑوں کے حوالے موجود ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، چلیں. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے حضرت، آج ہم آپ کو آپ کے جبرا فین سے ملا دیتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم نہیں دیں گے، ان کو تھوڑا سا دیں گے. نعیم تیاگی صاحب جلدی سے اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. مفتی صاحب جی میرا دو چھوٹے سے سوال ہے بس. ویسے ایک تو یہ ہے، جیسا مثال کے طور پہ آپ بالکل ہٹ ہی نہیں رہے خواب تھا. اگر میں آپ سے خواب میں کچھ سوال پرسن اتر کرتا ہوں اور آپ اس کا اتر خواب میں دیتے ہیں تو میں اسے صحیح مان لوں، جبکہ جب میں ملاپ کر امام صاحب سے پوچھوں نا تو ان کا اتر سے آپ کا جو خواب میں بتایا اتر ہے وہ بالکل صحیح نکلے. اوکے. میرے اگر میں آپ کے خواب میں آ رہا ہوں اور آپ کو جواب دے رہا ہوں تو میرے جواب کو بالکل صحیح نہ مانے، میری اسٹریم میں آ کر مجھ سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ جواب ملا تھا صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ضرور پوچھیں گے. میں نے کہا مفتی صاحب کیا یہ پوسیبلٹی ہے کل قیامت کے دن جب آخرت میں عدالت لگے گی حقوق العباد کی، اور بظاہر میں نے جیسے آپ سے 10,000 روپے ادھارے لیے اور میں نے بھی آپ کے لوٹائے نہیں، تو یہ تو حقوق العباد کا گناہ ہوگا. آپ نہ مانگے میں ناٹ گا، اب ہم دونوں کا انتقال ہوگا، ہم وہاں اللہ کی عدالت میں اٹھائے گئے. تو جیسا میرا اعمال نامہ کھل لگایا تو میں انہیں 10,000 کی وجہ سے گرفتار ہوگا. مطلب تم نے مفتی یاسر ندیم کے 10,000 کیوں نہیں گئے تھے حقوق العباد میں پکڑا گیا. تو آپ کو بلاوا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلوایا جائے گا، جو بھی ہوگی اسے تو ہم کہہ نہیں سکتے کیسا کریں گے. لیکن جیسا آپ آئے اور آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ ماشاء اللہ پہلے ہی آپ نے جنت کی رزلٹ کو سیٹسفائڈ کر لیا، تو آپ اس وقت میرا 10,000 روپے معاف کریں گے نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتھارٹی دیں گے معاف کرنے کی نہیں کرنے کی. جی ہاں، جو بندے نیک ہوتے ہیں اور مان لو حقوق العباد میں کہیں کمی ہو گئی اور انہوں نے کوشش کی کہ حقوق العباد کو دنیا میں پورا کر دیں، لیکن وہ پورا نہیں کر سکے. مثلا 10,000 لے لیے تھے، بہت کوشش کی، نہیں ادا ہو پائے. یعنی یہ شرط ہے، ایک تو یہ کہ لے کے غائب ہو گئے، اور ایک یہ کہ واقعی وہ کوشش کر رہے تھے لیکن پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ قرضہ ادا کر سکیں. یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور وہ چلے گئے. رشتہ داروں کے لیے بھی انہوں نے کچھ ایسی رقم نہیں چھوڑی کہ وہ قرض خواہوں کو واپس کر سکیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو اللہ تعالیٰ جو یعنی دوسرا بندہ ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے اس کو بلائے گا اور اس کو راضی کرے گا. جو کچھ ہے اس کے پاس، یعنی جتنی جنت اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس کو دے گا، اور اس کے سامنے یہ آپشن رکھے گا کہ بھئی آپ اس کو معاف کر دیں، اور وہ بندہ معاف کرے گا. چونکہ کون آدمی یہ چاہے گا کہ جتنا مجھے ملا ہے اس سے زیادہ نہ ملے؟ ہر آدمی چاہے گا کہ جتنا مل گیا مجھے اس سے زیادہ چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع ملے گا. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے قرضہ اس نیت سے لیا کہ واپس ادا ہی نہیں کرنا ہے اور نہ کوئی کوشش کی، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. ان کو حقوق العباد یا تو دنیا میں ادا کرنے یا آخرت میں ادا کرنے، اور وہ اس طریقے سے کہ ان کے جو وہاں کرنسی تو ہے نہیں، وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں نے زندگی میں اگر کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ اچھا عمل بھی اٹھا کے اس بندے کو دے دیا جائے گا، دوسرے کو. جی تو اب آپ ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسرے کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے دوسرے کے لیے، حج عمرے ہو رہے ہیں دوسرے کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں تو آخرت میں اس کو چلی جانی ہے. بالکل جی. اور حقوق العباد کا تعلق یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف پیسے سے نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرضہ لے لیا، قرضہ ادا نہیں کیا. بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے قرضہ لیتی ہے، سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں
کوشش کرتا ہوں کہ قرضہ واپس. لیکن حقوق العباد میں کسی کی برائی کرنا, غیبت کرنا, اس کے اوپر الزام لگانا, بہتان لگانا, اس کو گالی دینا, یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں بھائی. حقوق العباد کا وائلیشن ہے. اور کتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب آج کل تو غیبت کرنا اور الزام لگانا سوشل میڈیا کے اوپر بہت آسان ہے. آپ کسی کی بھی ویڈیو اور کسی کے بھی اسٹیٹس کے نیچے جا کر آپ اس پہ جائے جو لکھ دیں, یہ حقوق العباد کا وائلیشن ہے. تو وقتی طور پر یہ جو اس کے پیچھے پوری سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں تو اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے جب ہم کچھ لکھتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کسی کے خلاف الزام لگاتے ہیں, کسی کے اوپر کسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو, تو ہم نے اپنا فرسٹریشن اتارا. اور ایک خاص ہارمون ہوتا ہے کہ جو ہمارے دماغ سے ریلیز ہوتا ہے, اس ہارمون کو کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے ایک نک نیم اس کا ہے فیل گڈ ہارمون, اور ایک اور ہے اس کو بولتے ہیں ایسے, اس میں خیر میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے. تو وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے, وہ ہارمون ریلیز ہوا اور آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد پھر جب وہ ہارمون واپس نارمل تعداد میں آ گیا, نارمل ہو گیا, تو آپ بھی آگے نکل گئے زندگی میں. تو مجھے بتائیں کہ اس 5 منٹ کی لذت کے لیے ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی کا گناہ مول لے لیا. کورٹیسول, اس ہارمون کا نام ہے کورٹیسول. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں. اس کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے بلکہ اوور آل لائف اسٹائل سے ہے. یہ مفتی صاحب جو آپ نے ہارمونز کا نام لیا, اسے تو اس ہارمونز کی مطلب اسے کرنے کے لیے, ہٹانے کے لیے تو ایمان کی طاقت ہونی چاہیے نا, جبھی تو ہٹ سکے. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے کہ بس چگلی نہیں کرنی, ایمان نہیں تو روکے گا انہیں. جیسے ہی ایک آدمی غصہ کرتا ہے اور غصے میں دوسرے کے خلاف لکھتا ہے تو کورٹیسول جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جی ہاں ایمان ہی کی طاقت چاہیے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آدمی فوری طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا علاج بتایا ہے نا کہ آپ اپنی جس حیت میں کھڑے ہیں اس حیت کو بدل دیں. آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پی لیں, وضو کر لیں, نماز پڑھ لیں. تو جیسے ہی آپ کا ذہن ہٹے گا تو اس کورٹیسول کی ریلیز میں کمی آئے گی. جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے نعیم بھائی تیاگی صاحب, اب آپ قرضہ ضرور لیجیے گا لیکن خواب میں ہی لیجیے گا حضرت سے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت